زکات دینے کی اجازت دی جائے گی، سوچتا ہے کم سے کم اپنی جیب کے اندر جو پیسہ ہے ان کو نکال کر خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہلتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں کہاں وقت ختم ہو گیا، پھر سوچتا ہے کہ کم سے کم نہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ زکات دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ صدقہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کم سے کم اپنی زبان سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لوں۔ جیسے ہی زبان کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں کہاں زندگی ختم ہو گئی، تمہیں بتلایا گیا تھا اگر سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، الحمدللہ کہہ سکتے ہو، اللہ اکبر کہہ سکتے ہو تو تبھی تک کہہ سکتے ہو جب تک آخری سانس باقی ہے۔ جب سانس ختم تو جس طریقے سے اس محل کے اندر سے اس دیہاتی آدمی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا گیا تھا، اسی طریقے سے انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے اس کو یاد آتا ہے کوئی نیک کام کر لیا جائے، کوشش بہت کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا ہے، زندگی سے اٹھا کر کے قبر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلیمان ازہری، نعرہ تکبیر۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن نکلنا پڑے گا، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں یاد رکھیں، یہ جو جوانی ہے نا، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ، ایک عام آدمی آیا، آ کر کے بولا اے عمر اللہ سے ڈرو اور قیامت کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو قیامت کو یاد کرو، سمجھنے کی بات ہے، قیامت کو یاد کرو۔ بادشاہ سے ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ قیامت کو یاد کرو، مرنا ہے عمر۔ آج کل کا آدمی ہوتا تو کہتا ادھر کو آ، جی ایسے ہی ہے، ادھر کو آ، تو مجھے سمجھائے گا۔ آج کل گاؤں کے اندر جو حاجی جی ملا جی ہوتے ہیں، ان سے اگر امام صاحب کہہ دیں کہ حاجی جی ایسے کرنا ہے، اچھا تم بتاؤ گے ہمیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، سننا ہے، وہ کتاب سے بتلا رہے کہ بھائی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا، ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ کسی کو بتلائیں اگر تو سیدھے سب سے پہلے تنقید امام صاحب پر، سننا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، مگر جن کو اللہ توفیق دے۔ عمر فاروق اعظم سے کہا کر کے کہ عمر مرنا ہے، آخرت کی تیاری کرو، بادشاہ ہے، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ، کہا کہ مرنا ہے، آپ نے فرمایا ادھر آئیں، آپ نے فرمایا ادھر آئیں، ایسا ہے آج سے تم روزانہ میرے گھر میں آؤ گے اور مجھے یاد دلاؤ گے کہ عمر مرنا ہے، روزانہ میرے گھر میں آنا ہے اور آ کر کے یاد دلانا ہے کہ عمر مرنا ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں پیسے دوں گا، اجرت دوں گا، قیمت دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، روزانہ آتا صبح میں، کہتا عمر مرنا ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ حضرت عمر کہتے ٹھیک ہے، تمہارا کام ہوا، تم چلے جاؤ۔ شام کو آتا عمر مرنا ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ اور یہ وہ عمر ہے کہ جن سے میرے آقا نے فرمایا تھا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ رب العزت تم کو نبی بناتا، اور یہی وہی عمر ہے کہ جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا عمر تمہاری وہ ذات ہے کہ جس راستے سے تم گزرتے ہو اگر اسی راستے پر سامنے سے شیطان آتا ہے تمہاری شکل دیکھ کر کے راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، تم سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت عمر کی بات آ رہی ہے تو سنو، آج کل لوگ حضرت علی اور حضرت عمر میں بڑی لڑائی لڑواتے ہیں، جو حضرت علی کو ماننے ہیں تو حضرت عمر کو گالیاں دے رہے ہیں، جو حضرت عمر کو ماننا ہے حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان دونوں صحابہ کے درمیان کیسی محبت تھی؟ ایمان تازہ نہ ہو جائے تو مجھ سے کہنا، ایمان تازہ نہیں ہو تو مجھ سے کہنا۔ ایک ایسی حکایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر اور حضرت علی میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی حق تلفی کی کہ خلافت کا حق جو تھا حضرت علی کا تھا، لیکن حضرت عمر نے خلافت کی۔ آپ کیا بات کرتے ہو، آپ کیا بات کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تاریخ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مفتی گزرے ہیں سب سے بڑے مفتی ہیں یہ، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ لوگ یہ وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے سب سے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی گزرے۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر کا انتقال ہوا میں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، ہاتھ رکھنے کے بعد میں میرے کان میں کہتا ہے کیا سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میرے کان میں کہہ رہا ہے ایک آدمی آ کر کے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو اکثر کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ کام میں نے صدیق اکبر نے اور عمر نے کیا تھا، یہ کام میں نے عمر نے صدیق اکبر نے کیا ہے، اس کام کو میں صدیق اکبر اور عمر کریں گے۔ یعنی سرکار جب بھی کسی کام کو کرتے تھے تو اپنے ساتھ یا تو صدیق اکبر کو رکھتے تھے یا حضرت عمر کو رکھتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرکار کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے یہ کام صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کے ساتھ کیا ہے، کروں گا۔ اور پھر میرے کان میں آواز آئی کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے سرکار دنیا میں فرماتے تھے یہ کام میں نے کیا تھا صدیق اکبر عمر کے ساتھ، یہ کام میں کرتا ہوں صدیق اکبر عمر کے ساتھ، یہ کام میں کروں گا صدیق اکبر عمر کے ساتھ۔ جو سرکار یہ فرماتے تھے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العزت عمر کو صدیق اکبر اور سرکار کے ساتھ ہی ان سے جدا نہیں رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب کان میں کہنے والے کے چہرے کو مڑ کر کے دیکھنا چاہا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ مولا علی کھڑے تھے۔ مولا علی کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت عمر کو صدیق اکبر کو اور سرکار کو ایک ہی ساتھ رکھے گا۔ سنو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہی کا دور خلافت ہے، دور خلافت ان کا، دور خلافت ہے ان کا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے گھر پر سوئے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، رات میں خواب دیکھا۔ رات میں خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام مصلی پر بیٹھے ہیں، مصلی پر بیٹھے، انہی کے پیچھے حضرت علی بیٹھے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، کون سی؟ فجر کی نماز۔ سرکار نے نماز پڑھائی خواب میں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سرکار علیہ السلام جو ہے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو ایک شخص ٹوکری میں کھجورے بھر کے لے آیا، کھجورے بھر کے لے کر کے آیا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کھجوروں کو تقسیم کر دو۔ کھجوریں تقسیم کی جانے لگی، خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت علی، خواب میں کھجوریں تقسیم کی جانے لگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، کھجوریں تقسیم ہو گئی، بانٹنے والے نے مجھے کھجور نہیں دی اور وہ ٹوکری لے جا کر کے سرکار کے سامنے رکھ دی۔ سرکار نے مجھ سے کہا علی آگے آؤ، میں آگے گیا۔ سرکار نے فرمایا علی اور آگے آؤ، میں اور آگے گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا علی اور آگے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اتنے آگے ہو گیا کہ میرے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے جا کر کے ٹچ ہو گئے۔ اس کے بعد میں سرکار نے ایک کھجور ٹوکری سے اٹھائی، مجھ سے کہا کہ علی منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، وہ کھجور سرکار نے اپنے دست اقدس سے میرے منہ میں رکھی۔ میں نے جیسے ہی کھجور کھائی، کھجور بڑی میٹھی تھی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کھجور بڑی میٹھی ہے، کاش کہ سرکار ایک کھجور اور دے دیتے۔ بولے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر کے اٹھا دیا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں رات خواب دیکھا، بڑا اچھا خواب دیکھا، اپنے آقا کو خواب میں دیکھ لیا، سرکار کے ہاتھ سے کھجور کھائی، اور جب میں اٹھا مجھے اٹھانے والے نے اٹھایا تو اس کھجور کی لذت میرے منہ کے اندر موجود تھی، جیسے کہ کھجور کھائی ہے۔ اب یہ خواب کا واقعہ ہے، اب سنو اور ایمان کی کانوں سے سننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میں نے جیسے ہی سنا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں مسجد نبوی کی طرف چلا وضو کر کے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا، اس دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے عمر داخل ہوئے۔ عمر نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میں مجھ سے کہتے ہیں اے علی چلو آج نماز میں پڑھاؤں گا، تکبیر تمہیں کہنی ہے۔ علی کہتے ہیں خواب میں میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا علی آج تکبیر تم پڑھنا، نماز میں پڑھاؤں گا۔ اب جب ظاہر میں آیا، عمر کہہ رہے ہیں کہ علی تکبیر تم پڑھنا، نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب عمر نے
نے قرات شروع کی, نماز پڑھانا شروع کی, تو جو خواب کے اندر میرے آقا نے صورتیں پڑھی تھی عمر وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں رکعتوں کے اندر عمر نے انہی دونوں صورتوں کو پڑھا. اس کے بعد میں حضرت علی کہتے ہیں یہ سارا ماجرا تو میں خواب میں دیکھ کر کے آیا ہوں, ادھر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, عمر کے ساتھ حقیقت میں پیش آ رہا ہے کہ عمر نے میرا ہاتھ پکڑا, خواب میں میرے آقا نے ہاتھ پکڑا, ادھر نماز میں جو میرے آقا نے صورتیں پڑھی تھی عمر نے بھی وہی صورتیں پڑھی. پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں جیسے ہی سلام پھرا, پھیرنے کے بعد میں میں نے دیکھا کہ عمر اسی حالت میں مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے جیسے میرے آقا خواب میں بیٹھے تھے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے, خواب میں آقا کو دیکھا یہی واقعہ پیش آیا, اب حقیقت میں عمر بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا عمر سے سوال کر لوں, عمر یہ ساری باتیں خواب میں دیکھ کر کے آیا ہوں, لیکن ہمت نہ ہوئی کہ اتنے میں تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹوکری لے کر کے صحابی آ گئے, اور ٹوکری لانے کے بعد میں حضرت عمر کے سامنے رکھ دی, اور رکھنے کے بعد میں حضرت علی کہتے ہیں اب میں غور سے دیکھنے لگا کہ خواب میں اتنی باتیں پیش آئی تھی, اب دیکھتا ہوں آنے والی باتیں پیش آتی ہیں یا نہیں, آنے والی باتیں سچی ہوتی ہیں یا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں عمر نے ایک صحابی کو حکم دیا اور کہا کہ یہ کھجوریں بانٹ دی جائیں. وہ صحابی اٹھا, کھجوریں بانٹی, بانٹنے کے بعد میں خواب کے اندر بھی حضرت علی کو بانٹنے والے نے کھجور نہیں دی تھی. جب حضرت عمر نے کہا تو اس کے بعد میں بھی بانٹنے والے نے علی کو کھجور نہ دی. جب کھجور نہ ملی حضرت عمر نے کہا علی آگے آؤ, میں آگے بڑھا, کہا اور آگے آؤ, میں اور آگے بڑھا, کہا اور آگے آؤ. خواب میں میرے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ٹچ ہوئے تھے, اب حقیقت میں میرے گھٹنے حضرت عمر کے گھٹنوں سے ٹچ ہو گئے. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی, مجھ سے کہا علی منہ کھولو, میں نے منہ کھولا, کھجور اٹھا کر کے میرے منہ میں رکھ دی. حضرت علی کہتے ہیں ذائقہ وہی تھا, مزہ وہی تھا جو سرکار کے ہاتھوں سے کھجور کھائی تھی. خواب میں تمہیں آقا سے کہہ نہ سکا تھا کہ یا رسول اللہ ایک کھجور اور دے دیں, لیکن یہاں عمر بیٹھے ہوئے تھے, عمر سے مجھے کوئی حیا نہیں تھی. میں نے عمر سے کہا اے امیر المومنین ایک کھجور اور دے دیں. حضرت عمر کا جواب سنو, حضرت عمر نے کہا تھا اے علی اگر خواب میں میرے آقا تمہیں ایک کھجور اور دے دیتے تو عمر بھی فوراً تمہیں دوسری کھجور دے دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ برائے ایصال ثواب مفتی سلیمان ازہری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عمر نے کہا علی خواب میں تمہیں سرکار نے ایک ہی کھجور دی ہے تو میں دو کھجوریں کیسے دے سکتا ہوں, اپنے آقا سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر, جو حضرت عمر کو اچھا کہہ رہے ہیں وہ حضرت علی کے خلاف, جو حضرت علی کے خلاف, جو حضرت علی کی طرف وہ حضرت عمر کے خلاف. ظالموں, ان صحابہ میں تم لڑائی لڑوانا چاہتے ہو, ان کی محبت کا تو یہ انداز ہے. سبحان اللہ. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے بات شروع کی تھی, یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس سے کہا آدمی سے کیا روزانہ مجھے یاد دلائے گا کہ مرنا ہے, قیامت آنی ہے. حضرت عمر کے پاس وہ آتا, صبح میں آتا, شام میں آتا, آ کر کے کہتا کہ عمر مرنا ہے تیاری کر لو. آپ فرماتے ٹھیک ہے تیرا بہت احسان, تو نے مجھے یاد دلایا. دن گزرتے رہے, وقت چلتا رہا. ایک دن جیسے ہی آ کر کے اس نے سلام کیا, آنے کے بعد میں کہا کہ عمر مرنا ہے تیاری کر لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہوا عمر, اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا, قیامت کا خوف دل سے نکل گیا, یا قیامت کی تیاری مکمل ہو گئی, کیا وجہ ہے کہ منع کر رہے ہو. حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر نے فرمایا نہ قیامت کی تیاری ہوئی ہے, نہ خدا کا خوف دل سے نکلا ہے, نہ ہی آخرت کی تیاری ہوئی ہے, بلکہ وجہ یہ ہے میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو گیا ہے. اب مجھے کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہے. جب میں اپنا چہرہ دیکھوں گا, چہرے میں سفید بال کو دیکھوں گا, مجھے یاد آ جائے گا کہ عمر مرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. کسی آج کے بعد یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. داڑھی کے بال تو چھوڑو, سر, بھوں, پلکے, ہر چیز کے بال سفید, مگر سٹیائے پڑے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, سمجھ میں آئی نہیں آئی.
याद रखो मरना है, मरना है, और मरने के बाद में एक एक सांस के ताल्लुक से सवाल होगा, एक एक सांस के ताल्लुक से। ये जितनी सांसें हम गिनते भी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा एहसान है। हमारी सांसें चल रही हैं, जिनको सांस की तकलीफ हो उनसे पता करो कि सांस लेने में कितना मजा है, और सांस नहीं आती है तो कैसी गुजरती है। हम पगलाए पड़े हैं बिल्कुल, न नमाजों का पता। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, ईशा की नहीं पढ़ी होगी, अब जब यहाँ ईशा की पढ़ भी ली होगी तो अब जब सोएंगे तो फजर की नहीं पढ़ेंगे। ऐसा ही समझ में आ रही नहीं आ रही है नहीं ये मामला? फजर की नहीं पढ़ेंगे कि रात जलसा सुना, बख्शवा लिया अपने आप को। हजरत कह रहे थे कि कहो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत मिल गई जन्नत। समझ में आई? कह दो नारे तकबीर तो मिल गया सवाब, जन्नत में घुस गए फौरन। ऐसे घुस जाओगे जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज का मामला तो ये है मुसलमानों, हम नमाज पढ़ने के लिए चले भी जाएं, आजकल जैसे गर्मी सर्दी चल रही है, सर्दी में अगर मस्जिद में गर्म पानी नहीं हो तो मुतवल्ली और इमाम के पीछे पड़ जाती है पब्लिक। नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो तुमसे गर्म पानी का इंतजाम नहीं किया गया है? हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, गोया के इमाम साहब पर और मस्जिद पे एहसान कर रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही है? एहसान कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर खुदा न खास्ता इन्वर्टर फूक गया, इन्वर्टर खत्म हो गया, लाइट नहीं आ रही है, तो गर्मी में के मार दिया यार इमाम साहब, इतनी लंबी किरात कर दी, इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे हो यार, कोई तरीका? गोया के इमाम साहब पर एहसान कर रहे हैं आकर के। जानते हो हजरत अली ने क्या फरमाया? जिन हजरत अली के ताल्लुक से भी बात करिए, हजरत अली ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, माशाअल्लाह। 3 चीजें पसंद है पूरी दुनिया में। हम आपसे पूछे या आप हमसे पूछे, किसी से पूछो, हाँ भाई दुनिया में क्या चाहिए, तो लोग कहेंगे कि भाई ये चाहिए कि घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बस बैंक बैलेंस और बस खत्म, जिंदगी मस्ती के साथ गुजरती हो। हजरत अली से पूछा क्या पसंद है, तो आपने फरमाया कि अगर पूछ रहे हो कि क्या पसंद है तो सुनो जी, सर्दियों में नमाज पढ़ना पसंद है। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? सर्दियों में नमाज पढ़ना पसंद है। क्यों? इसलिए कि ठंडे पानी में जब ठिठुरते हुए हाथ होते हैं, उस वक्त में जब आपके हाथ पर पानी पड़ता है तो याद रखो ऐसी सर्दी के अंदर वुजू वही करेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, ऐसी सर्दी में नमाज वही पढ़ेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, हजरत अली के कौल और सुनो, हजरत अली फरमाते सुनो, नमाज आदमी 2 वजह से पढ़ता है, 2 वजह से। या तो इसलिए पढ़ता है कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, अरे इसीलिए तो पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। एक वो लोग हो गए, और एक वो हो गए कि जो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। हजरत अली फरमाते ना तो मैं जन्नत के लालच में नमाज पढ़ता हूँ, न जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ता हूँ। इसलिए कि अगर जन्नत के लालच में पढ़ूंगा तो नमाज पढ़ना मेरा लालच की वजह से हो जाएगा, अगर जहन्नम के डर से पढ़ूंगा तो गोया के खौफ की वजह से हो जाएगा। अगर तुम ये पूछना चाहते हो अली नमाज क्यों पढ़ता है, तो अली इसलिए नमाज पढ़ता है ना तो जन्नत हासिल करने के लिए, ना जहन्नम से बचने के लिए। अली तो नमाज इसलिए पढ़ता है कि अली का रब इबादत के लायक है, मेरा अल्लाह इबादत के लायक है, इसलिए नमाज पढ़ता है। अब वो चाहे जन्नत में दाखिल करे या दोज़ख में दाखिल करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम तो इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि मेरा अल्लाह इबादत के लायक है। और जो अपने रब को, याद रखो जुमला सुनो, जो अपने रब को इबादत के लायक समझता होगा उसकी गर्दन पर भी अगर तलवार चलती होगी तो इमाम हुसैन का सजदा याद करके अपने सर को सजदे में झुका देगा कि मेरे इमाम ने हमें पैगाम दिया था कि नमाज ऐसे वक्त में भी कि अगर गर्दन पर तलवार हो नमाज माफ नहीं हो सकती। हम अपने रब से ये मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, अपने रब को इबादत के लायक समझते हैं, मरते मर जाएंगे लेकिन खुदा के सामने सर झुकाने से कभी पीछे नहीं। अगर खुदा को इबादत के लायक समझते हो तो मामला क्या है, हम खुदा को इबादत के लायक नहीं समझते। ऐसे ही समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, याद रखो क़यामत के दिन आमाल में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा जी। है? लोग अगर कौन ना नमाज को, यार मौलाना का तो ये काम है नमाज को कहने का, ऐसा वजीफा बतलाओ कि 10 के 20 हो जाए और 100 के 200 हो जाए और 200 के 500 हो जाए, ऐसा वजीफा बतलाओ। आ रही नहीं आ रही? ये नहीं कि नमाज के ताल्लुक से अगर कहा, याद रखो मुसलमान, अच्छा नबी से मोहब्बत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह है, सच में मोहब्बत है। एक बात बताओ, आपके वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब आपसे कहें कि बेटा लल्ला ये जो आदमी है ये मेरा दुश्मन है, ये जो आदमी है मेरा दुश्मन है,
کچھ بھی کریے اس سے تعلقات مت رکھیے. اگر تو تعلقات رکھے گا اس آدمی سے تو میرا دل دکھے گا. کس نے کہا؟ والد صاحب نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ فلاں آدمی ہے، اس سے تعلقات مت رکھنا، کیونکہ اس سے تعلقات رکھو گے تو ہمیں تکلیف ہوگی. اب یہ بتلاؤ باپ کا جو حق ہے انہوں نے جو آپ سے کہا ہے باپ کی بات مانو گے نہیں مانو گے؟ اگر باپ کی بات نہیں مانو گے تو دنیا تمہیں کیا کہے گی؟ نافرمان نہیں کہے گی؟ کہے گی یا نہیں کہے گی؟ نافرمان ہے، باپ کی بات نہیں مانی. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئی یہ بات ہے جی. اب سرکار نے فرمایا جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ. تمہیں اب میرے گھر کی بات نہیں، ان سے پوچھ لینا علماء سے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے نا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی بھی آدمی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جب کوئی میرا امتی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک چلی جاتی ہے. اب بتلاؤ یہ وہ رسول اللہ ہے کہ جن کے قدموں پر ہمارے والدین قربان ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب بتلاؤ نماز ہم نہیں پڑھیں، آخرت کی تیاری نہیں کریں. حضرت عمر نے تو صرف ایک داڑھی کے بال کو دیکھ کر کے کہہ دیا تھا کہ بتانا. آج کل تو ہزار چیزیں ہیں. جب یہ ملک الموت آتے ہیں نا، ملک الموت آتے ہیں تو آدمی گھبرا جاتا ہے انہیں دیکھ کر کے. جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں کہہ رہے حضرت بغیر بتائے آ گئے. دنیا کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مہمان آتا ہے تو بتلا کر کے آتا ہے کہ صاحب ہمارے آپ بغیر بتائے روح نکالنے آ گئے تو آپ فرماتے ہیں بغیر بتایا ہو گیا. اتنی ساری چیزیں تو میں نے بھیجی تیرے پاس میں پیغام بھیجنے کے، جیسے بولے تیرے سر کے بال سفید ہوئے یہ میرا پہلا پیغام تھا. سبحان اللہ. داڑھی کے بال سفید ہوئے یہ بھی میرا پیغام تھا. ہاتھ پیروں سے طاقت ختم ہوئی یہ بھی میرا پیغام تھا. اٹھنے چلنے کی طاقت نہیں رہی یہ بھی میرا پیغام تھا. تو کہہ رہا ہے کہ بغیر پیغام دیے آ گئے. مطلب اچانک سے آ گئے کہ بھئی اچانک سے آ گئے، مر گئے. مرنے کے بعد میں پھر کیا ہوگا یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں گزار کے آئے ہو. صبح جب آنکھ کھلی تھی تو کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کلام پاک پڑھا تھا، یہ دینک جاگرن اور امر اجالا پڑھا تھا. سب سے پہلے اٹھ کر کے وضو کیا تھا، یہ چہرہ دھو کر کے باہر کو نکلے تھے دوستوں میں بیڑی پھونکتے ہوئے، سگریٹ پھونکتے ہوئے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور جمعہ کے دن پہنچتے ہیں ہم نہا دھو کر کے سفید کپڑے پہنے، کرتا پاجامہ پہنا اور ٹوپی اوڑی. جمعہ کے دن مسلمانوں کی بستیوں میں چلے آؤ، میچ کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے تو ٹوپی اوڑھ کر کے کھیلتے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ آج جمعہ کا دن ہے اس لیے بچے ٹوپی اوڑھے ہوئے. مطلب جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. نماز مومنین کی معراج ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کہ آپ عرش بری سے بھی اوپر گئے. اور مومن کی معراج ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بغیر وسیلے کے بات کرتا ہے. اللہ نے فرمایا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان والے ہو جاؤ تو دنیا میں سر بلند رہو گے. ایمان سے اگر پیچھے ہٹو گے تو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام نے بتلایا کہ آخری وقت بھی ہوا، مرنے کے قریب ہوئے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا. انہوں نے جو ہے نمازوں پر پابندیاں کی اور آخرت کی تیاریاں کرتے رہے. سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا علامت المنافق ثلاث، 3 منافق کی علامتیں ہیں. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اگر اس کو امین بنایا جائے گا، امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی اگر ملاقات ہوئی تو آگے گفتگو ہوگی. ٹائم بہت ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات ایک آواز میں بلند آواز سے مل کر کے پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.